وأحب لأخيك ما تحب لنفسك ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران محترم اور دینی بھائیوں، آج کا یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس جو ہمارے اور آپ کے سامنے اپنی منزل کی طرف آگے کو بڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ بچوں نے پروگرام پیش کیا۔ یہ یہاں کے معلمین معلمات کی محنتوں کا ایک ثمرہ ہے۔ میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ یہ معاشرت اسلام کا ایک اہم جز ہے۔ دین صرف عبادات کا نام نہیں، دین صرف معاملات کا نام نہیں، دین صرف اخلاقیات نہیں، بلکہ ان تمام کے مجموعے کا نام دین ہے۔ عبادات بھی درست ہو، عقائد بھی درست ہو، معاملات بھی درست ہو، معاشرت بھی اچھی ہو اور اخلاق بھی اچھے اور عمدہ ہوں۔ معاشرہ کہتے ہیں آپس میں مل جل کر رہنے کا نام ہے۔ افراد سے معاشرہ بنتا ہے، افراد کی اصلاح ہوگی، معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ ہم نے جو حدیث پاک تلاوت کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اس پر خود عمل کرنا، اس کو یاد رکھنا اور دوسروں تک پہنچا دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان انتہائی جامع، معنی اور ہماگیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقی المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عبادت کہتے ہیں بندگی کو۔ عبادت اور بندگی کا اعلیٰ مقام اسی وقت پایا جا سکتا ہے جب ہماری زندگی گناہوں سے محفوظ ہو۔ اگر ہم عبادات بھی کر رہے ہوں، ساتھ میں گناہ بھی ہو رہا ہو، تو وہ عابد نہیں ہو سکتا، وہ عابد الناس نہیں ہو سکتا، وہ عبادت گزار بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ عبادت گزار بننے کے لیے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو اس پہلے جملے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ممنوعات شرعیہ سے بچنے کا حکم فرمایا۔ اتقی المحارم تکن اعبد الناس، حرام کردہ چیزوں سے بچیں، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں گے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ ظاہر ہے ان کو علماء سے سیکھنا ہوگا۔ غیبت حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، نگاہ کا غلط استعمال کرنا حرام ہے، حسد کرنا حرام ہے، تکبر کرنا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ بے شمار گناہ کبیرہ ہیں۔ ایک ایک سے پرہیز کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے،
نمازوں کی پابندی کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، پہلا جملہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، سب سے زیادہ غنی بن جائیں گے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ یاد رکھیے، مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے وہ اسی کے متعلق عرض کرنا ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کائنات کا ایک نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو بیمار بنایا، کسی کو حسن و جمال کا پیکر بنایا، کسی کو کچھ بنایا۔ جس بندے کے لیے جو مصلحت ہے، جو حکمت ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حال میں رکھا ہے۔ ایمانداری کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ بندہ اس پر راضی رہے، خوش رہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم غنی بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ ہمارے محاورے میں غنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس دولت ہو، ثروت ہو، روپے پیسے ہو، جائیداد ہو، بنگلے ہو، اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل میں غنی وہ نہیں ہے۔ غنی ہے کون؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت الارض ولکن الغنی غنی النفس۔ مالداری دولت سے نہیں ہوتی، مالداری پیسوں سے نہیں ہوتی، مالداری کوٹھی اور بنگلوں سے نہیں ہوا کرتی، بلکہ مالداری تو اصل دل کی مالداری ہے۔ غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہو۔ وہ کون ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دل کا غنا اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے فیصلے پر رضا نصیب نہ ہو۔ اللہ نے کسی کو بہت دولت دی ہے، بہت بڑا امیر ہے، دنیا کی جائیدادوں کا مالک ہے، ساری چیزیں اس کے گھر کے اندر موجود ہے، اسباب راحت تمام تر میسر ہے، لیکن ہاضمہ بگڑا ہوا ہے، ایک لقمہ نہیں کھا سکتا۔ دسترخوان پر 50 قسم کی نعمتیں موجود ہیں، کھا نہیں سکتا۔ آپ بتائیں تو صحیح، وہ دولت، وہ مال، وہ روپے پیسے، وہ جائیداد، وہ کوٹھے اور بنگلے کس کام کے ہیں اس کے لیے؟ اس کے بالمقابل ایک ایسا بندہ ہے جو غریب ہے، 8-12 گھنٹے کی مزدوری کرتا ہے، سوکھی روٹی کھاتا ہے اور اطمینان کی نیند سوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے جس بندے کو جس حال میں رکھا ہے اس کے لیے وہی بہتر ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک وزیر تھا، بڑا خوش و خرم رہتا تھا۔ بادشاہ ہر وقت فکر مند، غمگین۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے، تم کیوں اتنا خوش رہتے ہو؟ کچھ وجہ تو بتاؤ۔ اس وزیر نے کہا بات یہ ہے کہ میں روزانہ انتہائی پر لطف کھانا کھاتا ہوں اور ہر مہینے نئی شادی کرتا ہوں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، عجیب و غریب بات ہے یہ۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ایک دن تم اپنا مزیدار کھانا مجھے بھی کھلاؤ۔ اس وزیر نے بادشاہ کی دعوت کی،
بادشاہ وزیر کے گھر پہنچا. وزیر نے کھانا تیار کرانا شروع کیا. بادشاہ کو بھوک لگی. اس نے مطالبہ کیا کھانا پیش کرو بھائی. کہا صبر کریں, آپ کے شایان شان کھانا تیار کیا جا رہا ہے. دوپہر کا وقت آ گیا, کھانا پیش کرو, ذرا اور انتظار کرے. کھانا ابھی تیار نہیں ہوا. آپ کے شان کے مطابق کھانا اور اتنی جلدی تیار ہو جائے. ظہر سے عصر کا وقت ہوا, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء. بادشاہ جو ہر وقت کھاتا پیتا رہنے والا انسان, اس کو بھوک کہاں برداشت ہو. کہا ارے بڑے بیوقوف نکلے یار, تم تو مجھے بھوکے مار دو گے, لاؤ تو صحیح کھانا. وزیر نے کہا کہ آپ کی شان کے مطابق کھانا ابھی تیار تو نہیں ہوا ہے, ہاں اگر آپ کہیں تو جو کچھ گھر میں ابھی موجود ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. بادشاہ نے کہا لاؤ بھائی جو کچھ ہے پیش کرو, میری جان جانے کو ہے. وزیر نے وہی روٹی, وہی چٹنی جو روز کے اس کے کھانے تھے اس نے پیش کیا. بادشاہ بھوکا تھا, شکم سیر ہو کر کھایا, بہت مزے سے کھایا. جب کھانا کھا چکا تو اب وزیر نے کہا کہ آپ کی شان کے مطابق جو ہم نے کھانا تیار کروایا وہ پک چکا ہے, اب کھانا حاضر ہے. دسترخوان پہ کھانا لگایا گیا, بہترین اور عمدہ قسم کے کھانے. بادشاہ نے کہا بھائی پیٹ میں اب جگہ نہیں ہے, میں تو روٹی چٹنی بہت کھا چکا ہوں. وزیر سے پوچھتا ہے کہ بھائی وہ تمہارا لذیذ کھانا کون سا ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت, لطف اندوز کھانا وہ ہوتا ہے جب شدت کی بھوک لگی ہو اور بھوک کی حالت میں جو کچھ میسر ہو اس کو کھایا جائے. اس میں جو لطف ہے وہ عمدہ قسم کی بریانی میں نہیں ہے. میں کھانا تب کھاتا ہوں جب مجھے بھوک شدید لگتی ہے. کتنا مزہ آیا آپ کو کھانے میں جب بھوک لگی تھی؟ بادشاہ نے کہا واقعتاً تم ٹھیک کہتے ہو بھائی, بہت مزہ آیا, اتنا مزیدار کھانا تو میں نے کبھی کھایا ہی نہیں تھا. اور جو دوسری بات ہے کہ ہر مہینے شادی. وزیر نے کہا کہ بھائی آپ تو بادشاہ ہیں, آپ کے پاس بیویوں کی فراوانی ہے, میں تو بہت دور رہتا ہوں, مہینے میں ایک بار گھر جانا ہوتا ہے اور پھر ایک رات گزرتی ہے. میری وہ رات ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی نوجوان شخص جس کی شادی کی پہلی رات ہو, اس لیے میرے ہر مہینے کی وہ پہلی رات وہ میری شادی کی رات ہوتی ہے. بادشاہ نے کہا یہ بھی تم صحیح کہتے ہو. میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, حضرت نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, اس کے ضمن میں یہ عبرت بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس بندے کو جس حال میں رکھا ہے اس کے لیے وہی مناسب ہے. لیکن عجیب سی بات ہے کہ آج کی دنیا میں ہم نعمت دولت کو سمجھتے ہیں, ہم نعمت مال کو سمجھتے ہیں, ہم نعمت کوٹھے اور بنگلے کو سمجھتے ہیں, ہم نعمت اس طرح کی دنیا کی چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہماری نظر ہمیشہ دوسروں کی چیز پر ہوتی ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں اللہ نے مجھے کتنا اچھا رکھا ہے. اللہ نے دنیا میں نعمتیں تقسیم کی ہیں. اللہ نے کسی کو دولت دی تو صحت کی نعمت سے محروم کر دیا, اللہ نے کسی کو صحت دی تو دولت کی نعمت سے محروم کر دیا, اللہ نے کسی کو بیماری میں لگایا, اللہ نے کسی کو عمدہ حسن و جمال عطا فرمایا. یہ اللہ نے نعمتیں تقسیم کی ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کا استحضار کیا کریں, شکر کی توفیق پیدا ہوگی. ہم استحضار نعمت نہیں کرتے. ہم ہر وقت کسی کے کوٹھے کو دیکھ کر دل میں رشک اور دل میں حرص پیدا کرتے ہیں, کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا. یہ کیوں بڑھ رہا ہے, یہ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ کسی کی دولت پہ جلن, کسی کی نعمت پہ جلن, کسی کی صحت سے حسد, کسی کی خوبصورتی سے حسد, کسی کے حسن و جمال پر ہر وقت دل جل رہا ہے. یہ اس لیے ہے کہ دل میں حرص و طمع ہے. دل اللہ کی نعمتوں سے ناشکرا بنا ہوا ہے. اللہ نے جن نعمتوں میں ہمیں رکھا ہے اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی. دنیا میں آج جو جلن کی بیماری عام ہو رہی ہے, حسد کی, اور اس بیماری میں جہاں ہمارے مرد لوگ مبتلا ہیں, ہماری خواتین بہت زیادہ مبتلا ہیں. ہماری عورتیں نہ کسی کے حسن جمال کو دیکھنا پسند کرتی ہیں, نہ کسی کے عمدہ مکان کو دیکھنا پسند کرتی ہیں,
نہ کسی کی ترقی کو دیکھنا انہیں پسند ہے. ہر وقت دل اسی فکر میں ہے اس کی ترقی کیوں, اس کی یہ بڑھوتری کیوں, اس کے بچے کیوں ترقی کر گئے, اس کی دکانیں کیوں بڑھ گئی, اس کا مکان عمدہ کیوں بڑھ گیا. میری پیاری ماؤں اور بہنوں, حضور پاک علیہ السلام کا وہ ارشاد یاد رکھیں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. یہ جلن, یہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیا کرتی ہے. یہ تو آخرت کا نقصان ہے. دنیا کا نقصان یہ ہے کہ حاسد ہمیشہ جلتا ہوا مرتا ہوا ہوتا ہے. دوسروں کی ترقی اس کے لیے باعث غم ہوا کرتی ہے, باعث رنج ہوا کرتی ہے. وہ اسی فکر میں اپنی صحت کو, اپنی دنیا کو, اپنی فرصت کو, اپنے ذہن کو, اپنے اوقات کو تباہ و برباد کرتا ہوتا ہے. میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, اس کا اہم علاج ہے اللہ کے نبی کا یہ فرمان. آقا نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ نے جیسا بنایا ہے خوش رہو, غنی ہو جاؤ گے. کیسے خوشی حاصل ہوگی؟ قناعت کے ذریعے حاصل ہوگی. قناعت کہتے ہیں مناسب اور جائز تدبیروں کے ذریعے اللہ نے جو کچھ دے دیا اس پر مطمئن رہنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. ہم دعا مانگا کریں اللہ سے, اللہم قنعنی بما رزقتنی ولا تذہب طلبی الی شیء صرفتہ عنی. اے اللہ, جو کچھ آپ نے مجھے دیا ہے میرے دل کو مطمئن کر دے. واقعتاً یہ دعا کون سکھا سکتا ہے؟ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نبی ہونے کی, حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک اہم معجزہ ہے. حضور پاک علیہ السلام کی جو مسنون دعائیں ہیں, آپ قربان ہو جائیں انہیں پڑھ کر. ہمارا کبھی خیال نہیں جا سکتا, ذہن نہیں جا سکتا, ہماری سوچ نہیں پہنچ سکتی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیسی کیسی دعائیں سکھائی ہیں. تو میرے دوستو, قناعت کی صفت پیدا کرے, قناعت کی صفت پیدا کرے. اور یہ جو آقا نے فرمایا رضا بالقضاء, اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا, اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. ایک واقعہ آپ کو سناؤں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن پاک نے سورہ قصص کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. دو چیزیں یاد رکھیں, ایک ہے تدبیر اور ایک ہے تقدیر. بندے کا کام ہے تدبیر اختیار کرنا, جائز حد کے اندر رہتے ہوئے, حدود شرع کے دائرے میں رہتے ہوئے. لیکن دل کی سوئی اللہ کی طرف ہونی چاہیے. ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. ہم نے ایک بیمار کے لیے, اس کے علاج کے لیے جو کچھ ہونا تھا, جتنے ہمارے بس میں تھا, سب ہم نے انتظام کر دیا. بیمار شفا یاب نہیں ہوا. ایک مومن, ایک مسلم جس کے دل کے عقیدے درست ہیں, جس کے دل کا سوئی اللہ کی طرف ہے, وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ کو اس کی صحت منظور نہیں تھی, اللہ کی مشیت یہ تھی کہ اس کو موت آ جائے. ایمان والوں کے لیے تقدیر کا سہارا اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ یاد رکھیں دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں کلمہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایک حدیث کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا. اگر کبھی کوئی واقعہ پیش آ جائے تو یہ مت کہو میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا, یوں کرتا تو یوں ہو جاتا, میں فلانے ڈاکٹر کو دکھاتا تو مریض شفا یاب ہو جاتا. ہرگز نہیں. ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل. کہو اللہ نے یہی مقدر کیا تھا, اللہ کی یہی مشیت تھی. اس لیے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, لفظ لو, اگر, مگر یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے.
میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قتل کے لیے فرعون نے جو سازش رچی تھی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی فرعون کے محل میں، اور وہ جو سامری ہے جو بعد میں بت پرستی میں مبتلا ہوا وہ بھی محفوظ ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو ایک جنگل میں ڈال دیا، اس کی پرورش کی جبرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی فرعون نے۔ اللہ کی عجیب و غریب مشیت، فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ، جس کو فرعون نے پالا تھا وہ اللہ کا پیغمبر، برگزیدہ اور اولو العزم پیغمبر بنا، اور وہ موسیٰ جس کو پالا تھا جبرائیل نے، جس کی پرورش کی تھی جبرائیل نے، وہ کافر اور نافرمان بن گیا۔ کیا اللہ کی مشیت ہے، کیا اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی کیا تقسیم ہے، اللہ کا نظام تکوینی کیا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ملک الموت سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کبھی روح نکالنے میں ترس آتا ہے؟ کبھی غم نہیں ہوتا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ مجھے 2 مرتبہ ترس آیا۔ کہا کب کب؟ کہا ایک مرتبہ ترس مجھے تو اس وقت آیا جب ایک کشتی جا رہی تھی، طوفان آیا، کشتی ڈوبنے لگی، کچھ لوگوں نے کسی کا سہارا لیا، ایک عورت نے ایک تختے کو پکڑا اور آگے کو بڑھی، اسی تختے پر اس کے بچے کی ولادت ہوئی۔ اللہ آپ کا حکم آیا کہ اس عورت کی جان نکال لی جائے، میں نے اس عورت کی روح قبض کی، مجھے بڑا رحم آیا کہ یہ بچہ اس دریا کے اندر بے سہارا ہے، نہ اس کے خاندان کے لوگ ہیں، نہ اس کے چچا ہیں، نہ خالو ہیں، نہ کوئی اور ہے، کیسے پلے گا یہ، اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ مجھے بڑا رحم آیا کہ اللہ کی حکمت کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ کیسا ہے۔ اللہ نے پوچھا بتاؤ دوبارہ کب تمہیں ترس آیا؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے دوبارہ رحم اس وقت آیا ایک بندے نے اپنی پوری زندگی کی محنت صرف کر کے جنت بنوائی، جب وہ جنت میں داخل ہونے لگا، ایک قدم اندر ایک قدم باہر، آپ کا حکم آیا کہ اس کی روح نکال لو، مجھے بڑا ترس آیا کہ کم از کم یہ جنت تو دیکھ لیتا اپنی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک ہی بندے پر تمہیں ترس آیا، وہ وہی بچہ ہے جس پر تم نے ترس کھایا تھا، وہی بچہ ہے جو بادشاہ بنا ہے، جس کی ماں کے روح کو نکالنے پر تمہیں ترس آیا تھا اس بچے کی وجہ سے، وہ وہی بچہ ہے جس کا نام ہے شداد۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، پردے کے پیچھے کچھ ہے۔ اللہ نے اسی کو تو فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اللہ کی مشیت کو ہم نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی غنی بنا دے تو ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ میرا وقت ہونے جا رہا ہے، بس آگے کی بات پوری کروں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ عجیب و غریب بات ہے بھائی، ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ آقا کے فرمان کا حاصل یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہو، اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یأمن جارہ بوائقہ، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ میرے دوستو، پڑوسی کے بارے میں تو جبرائیل امی اتنی وصیت کیا کرتے تھے کہ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وارث نہ بنا دے۔ پڑوسیوں کے اقسام قرآن نے بیان کیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ تفصیل کا موقع نہیں، اس ضمن میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ جب
पड़ोसियों का ये हक है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें अपने घर के अंदर अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने लोगों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इस अजीम फरमान से हम समझ सकते हैं। आगे आका ने फरमाया, व अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, जो कुछ अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। इतना जामे कलाम है, तशरीह का मौका नहीं है, लेकिन आप समझे, बहुत आसानी के साथ इतनी बात समझे। अगर हम किसी के साथ कोई मुआमला करते हैं ना, उस जगह पर अपने आप को खड़ा करें और उसको अपनी जगह खड़ा करें और ये सोचे कि जो कुछ हम उसके साथ करना चाहते हैं, अगर वो मेरे साथ करता तो क्या मुझे लगता, मेरे दिल पर क्या गुजरती। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, मैं इस ज़िम्न में ये बात अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूँ कि जब हमारी बहनें बहू होती हैं, उनके दिल की तमन्ना क्या होती है। जब सास होती है, उनकी तमन्ना दिल की कैसी बिगड़ जाती है। एक सास अपने को बहू के मकाम पर रखकर सोचे, एक बहू अपने को सास के मकाम पर रखकर सोचे, उसके दिल की तमन्ना क्या है, एक बहू की चाहत क्या होती है, एक सास की चाहत क्या होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो कुछ अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक। आगे आका ने फरमाया, वला तुक्सिरि ज़िह्क फ़इन्न कसरत अज़्ज़िह्क तुमीतुल क़ल्ब। ज्यादा हंसा मत करो, हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। हंसने की 3 किस्में, एक है तबस्सुम, एक है ज़िह्क, एक है कहकहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये में कुरान ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के 2 तरह के हंसने को बयान किया। जब चींटी ने कहा ना कि भागो भागो, बिल में चली जाओ, सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल डालेगा। क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु व हुम ला यशउरून। अल्लाह फरमाते हैं, फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए हंस पड़े। तबस्सुम है चेहरे पर निखार, ज़िह्क है दांतों का खुल जाना, और कहकहा है आवाज का पैदा हो जाना। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, कसरत ज़िह्क दिल के मुर्दा होने का बाइस है। इसलिए आदमी का हर वक्त हंसते रहना, एक दीवानापन उसकी जिंदगी के अंदर होना, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुनासिब बात नहीं। अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार, एक मोमिन को बावकार रहना चाहिए। बहरहाल इस हदीस पाक के अंदर 5 बातें बताई गई। पहली बात, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बचा जाए, वो बंदा सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बन जाएगा। दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने हमें जो दूसरा पैगाम इस हदीस पाक के अंदर दिया है वो ये कि हम अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहें, तो हम सबसे बड़े मालदार बन जाएंगे। तीसरी बात इस हदीस पाक के अंदर ये कही गई कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक किया जाए, चाहे वो पड़ोसी मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, दुनिया का कोई भी फर्द हो। कुरान तो कहता है, वो साहिबी बिल जम, ट्रेन का साथी, सफर का साथी, ट्रेन के टिकट में लगे हुए लाइन का साथी, जिस तरह का भी हो, उसके साथ हमारा सुलूक प्यारा होना चाहिए। चौथी बात आका ने ये फरमाया कि जो कुछ अपने लिए पसंद किया जाए वही दूसरों के लिए, वजन का पैमाना अलग अलग ना हो। अपने लिए आदमी राहत पसंद करे, अपने लिए इज्जत पसंद करे, अपने लिए आदमी हर तरह से इत्मीनान पसंद करे, अपनी खिदमत पसंद करे, और दूसरों के लिए मेयार ये हो कि उसको गुलाम बनाया जाए, उसके लिए सजाएं तजवीज़ की जाए, उसको सताया जाए, उसके लिए हर तरह से बेइत्मीनानी का सामान मुहैया किया जाए, ये मुनासिब नहीं है। आका ने मना फरमाया। पांचवी नसीहत ये है कि आदमी ज्यादा हंसे नहीं, आखिरत की फिक्र करे, मौत को सोचा करे। आखिरत की फिक्र एक ऐसा अमल है जो इंसान को अमल पर खड़ा करने वाला अमल है। मेरे भाइयों, जब ये याद होगा कि हमें मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है,
اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ بندہ نمازوں کی بھی پابندی کرے گا، وہ زکوٰۃ بھی نکالے گا، اللہ نے مال دیا ہے تو حج بھی کرے گا، رمضان کے روزے بھی رکھے گا، وہ عورتیں بے پردگی سے بچیں گی، وہ عورتیں گناہوں سے بچیں گی، بیجا موبائل کا استعمال نہیں ہوگا، نگاہوں کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سبوں کی بنیادی وجہ فکر آخرت سے غفلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور پاک علیہ السلام کی سچی محبت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔